پچھلی جمعۃ المبارک میں آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ کافروں کی طرف سے نئی نئی رومرز آیا کرتی تھی، نئی نئی خبریں آیا کرتی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو یہ اسٹریٹجی آف وار ہوتی ہے، جنگی حکمت عملی کہتے ہیں اس کو، اس میں رومرز بہت اہمیت رکھتے ہیں اور نئے نئے رومرز نکالے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بھی خاص میں ایک بات کہوں آپ کو کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو فوجوں کو پھیلا کر رکھا جاتا ہے، طویل ترین جو ہے نا وہ صفیں بنائی جاتی ہیں، ان کے درمیان فاصلے رکھے جاتے ہیں تاکہ مخالف اگر اونچی جگہ کھڑے ہو کے دیکھے اسے یہ محسوس ہو کہ جو اگلی فوج ہے اس کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ایک فوج کے سرے سے دوسرے سرے نظر نہیں آنا چاہیے تاکہ اس سے دہشت پیدا ہو، خوف پیدا ہو، سراسلیگی پیدا ہو، اگلی فوج ڈر جائے اس بات سے کہ بھئی میرے سامنے جو فوج کھڑی ہے یہ اتنی بڑی، یہ اتنی طویل ہے، یہ تو مجھے ایک لہجے میں اکھاڑ دے جائے گی ہمیں۔ اسے اسٹریٹجی آف وار کہتے ہیں، جنگی حکمت عملی۔ اب جب کافروں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا جو لشکر تھا وہ پھیلا کے رکھا، اور 13,000 کا لشکر کم و بیش تھا ان کے ساتھ فوج شریف، اور 1100 کا لشکر تھا بدر شریف میں۔ یہاں مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں 1% تھی، یہاں جب بدر تھا تو ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور جب فوج شریف میں مسلمان آئے تو اس وقت 1000 تعداد تھی، ان میں سے بھی 300 منافقین تھے تو عین حالت جنگ میں جب کافر دشمن سامنے کھڑے ہیں عین حالت جنگ میں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اگر منافقین چاہتے تو وہ مدینہ پاک میں ہی آنے سے انکار کر دیتے، کیونکہ سارے فیصلے تو مدینہ پاک میں ہوئے تھے۔ یہ فیصلہ مدینہ پاک میں کیا گیا تھا کہ ہم میدان میں باہر نکل کر دشمن کے ساتھ دو بدو جنگ لڑیں گے، اور ان کے ساتھ جنگ لڑنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے حق و باطل کا۔ یہ سارے فیصلے مدینہ پاک میں مسجد نبی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اصحاب رسول کے درمیان ہو چکے تھے۔ منافقین بھی موجود تھے، باہر کے لوگوں کے نزدیک منافقین بھی گروہ صحابہ میں شامل تھے۔ یہ تو مسلمان جانتے تھے کہ صحابہ کون اور منافقین کون، اللہ کے حبیب جانتے تھے، اللہ کے حبیب کو اس بات کا علم تھا کہ منافقین کون کون سے۔ یہاں ایک پر اہم نقطہ بیان کر دوں، بہت لوگ علم النبی پر اعتراض وارد کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم نہیں رکھتے۔ ہم جو احناف ہیں اور ہمارا جو مسلک ہے اہل السنہ والجماعت کا، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم ما کان وما یکون، جو کچھ ہو گیا ہے اس کے بارے میں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں حضور جانتے ہیں۔ اللہ کی تائید سے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے۔ ایک علمی ذاتی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا علم میں کوئی ذریعہ نہیں معاذ اللہ، اس ذریعے سے علم معاذ اللہ کو حاصل ہو۔ اللہ از خود ذاتی طور پر ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی بات اللہ کے علم سے معاذ اللہ باہر نہیں۔ کائنات کے معاملات ہوں، زمین و آسمان کے معاملات ہوں، جو کچھ بھی ہے عدم اور وجود کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ جانتا ہے۔ اور یہ میں تعریف کر دوں عدم اور وجود کی، امام محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں عدم اور وجود کیا ہے؟ عدم وہ جو چیز علم الہی میں موجود ہے وہ عدم ہے، اسے انسان واقف نہیں ہے، اسے عدم کہتے ہیں، عدم نہیں جانتے وہ کیا ہے۔ اور وجود جو چیز اللہ نے علم الہی سے ظاہر فرما دی ہمارے سامنے موجود ہے وہ وجود ہے۔ یہ عدم اور وجود کا فلسفہ امام محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو جہاں اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کا علم ذاتی اور قطعی علم ہے۔ قطعی علم کہتے ہیں کہ وہ تحقق علم ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ جیسے ہم تعداد کم و بیش کہہ دیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اتنے زیادہ یا کم ہو سکتے ہیں، اللہ کے ہاں معاذ اللہ کم و بیش نہیں ہے، ایکوریٹ، بالکل ایکوریسی کے ساتھ تمام چیزیں موجود ہیں۔ انسان کے علم کے بارے میں قطعی نہیں کہا جا سکتا سوائے علم الوحی کے۔ علم الوحی جو ہے وہ قطعی علم ہے، علم الوحی کے متعلق کوئی کسی قسم کا ابہام رکھنا،
اشکال رکھنا یا گمان کرنا کہ یہ ایسا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا معاذ اللہ، کوئی بندہ ایک گمان کر لے تو کافر ہو جائے. یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کا جو علم ہے آیات مبارکہ کے اندر وہ قطعی علم ہے. اس میں کسی ایک آیت کے ایک لفظ کے بارے میں بھی اگر کوئی بندہ یہ گمان کرے کہ ممکن ایسا ہوا ہو، ممکن معاذ اللہ ایسا نہ بھی ہوا ہو، وہ جو گمان کرے گا ایسا وہ اس کو کافر کر دے گا. آپ کو یہ ایمان لانا ہے کہ ہر حرف جو قرآن مجید میں اترا ہے یہ قطعی ہے، یقینی ہے، متحقق ہے، ایسا ہی ہوا ہے، کوئی علم سے باہر نہیں ہے. یہ ہے عقیدہ. اللہ کا علم ذاتی اور قطعی علم ہے، یقینی علم ہے، اس میں کوئی ابہام نازل اشکال نہیں ہے. اور جو علم آپ نے عطا فرمایا اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو وہ بھی قطعی علم ہے. حضور کے پاس جو علم موجود ہے وہ قطعی، یقینی اور متحقق ہے، اور وہ علم المشاہدہ ہے. ہمارا جو علم ہے وہ علم الیقین ہے، ہم علمی طور پر یقین کرتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے اللہ موجود ہے، مگر معاذ اللہ ہم نے اللہ کا مشاہدہ نہیں کیا، اللہ کو ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں. آقا نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک. ہمارا یہ علم ہے کہ فرشتے موجود ہیں، ان کے سردار سیدنا جبریل امین ہیں، حضرت میکائیل ہے، حضرت اسرافیل ہے، حضرت اسرائیل ہے، 4 فرشتے مقرب ہیں، اور باقی فرشتوں کی تعداد ان گنت ہے. اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے، اللہ کا حبیب جانتا ہے. ہمیں یہ معلوم ہے لیکن ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، 7 جنتیں ہیں اور دوزخ ہے. دوزخ میں یہ عذاب ہیں اور جنت میں یہ نعمتیں ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے، مگر جنت اور دوزخ ہم نے نہیں دیکھی. تو کیا ہے؟ ہمارا علم الیقین ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کا، حضور پاک علیہ السلام کا عین الیقین، حق الیقین. آپ کو علم مشاہدہ بھی ہے اور آپ نے بعین ہی وہ جا کے اس کو محسوس بھی کیا ہے. آقا نے جنت بھی دیکھی ہے، دوزخ بھی دکھایا گیا ہے. جنت میں جنتیوں کے احوال بھی دکھائے گئے ہیں، دوزخ میں دوزخوں کا عذاب بھی دکھایا گیا ہے. دونوں چیزیں بیان کی رات حضور کو دکھائی گئی ہیں. حضور کا علم کیا ہے؟ قطعی یقینی اور حقیقی علم. یہ فرق یاد ہے، ہمارا قطعی اور حقیقی نہیں. جتنا حضور نے بتا دیا وہ قطعی ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن باقی علوم اللہ کا بھی بہتر جانتا ہے. بات سمجھ لیں آپ؟ تو یہ بات ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو جو بھی علم عطا ہوا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی سے عطا ہوا ہے، اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے عطا فرمایا. حضور پاک علیہ السلام کو جانتے. تو بعض کافروں نے، منافقین نے اعتراض وارد کر دیا کہ ہم منافقین موجود ہیں اور یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، علم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم منافقین کے درمیان موجود ہیں، ان کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہیں، ان کو معاذ اللہ پتہ ہی نہیں ہے. وہ بات حضور پاک علیہ السلام تک پہنچ گئی. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر اقدس پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اعتراض فرمایا، اعلان فرمایا، کون ہے جو میں علم پہ اعتراض کرتا ہے؟ سلونی اما شئتم، آؤ جو چاہے سوال کرو میں تمہیں اس کا جواب دوں. آقا نے اعلان فرمایا. تو دیکھو منافقین کے بارے میں پوچھا، فرمایا تم منافق کھڑے ہو تو باتیں کر جاؤ، تم منافق ہو، تم منافق ہو، تم منافق ہو. حضور نے ایک ایک بندے کا نام لے کر، اشارہ دے کر مسجد اقدس باہر نکالا. یہ منافق ہے، یہ منافقین کا گروہ ہے. یہ منافقین، تو یہ منافقین چاہتے تو مدینہ پاک میں انکار کر دیتے کہ ہم نہیں جا سکتے، ہم نے نہیں جانا، ہماری بات نہیں مانے گی. لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا. وہ میدان جنگ کے اندر آئے، جہاد میں شریک ہوئے، لباس پہنے، تلواریں لی، گھوڑے لیے، پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ میدان میں آئے. جب کافروں لے کے سامنے آ گیا، صبح کو جنگ کی، رات کا شام کا وقت ہوا، عین وقت میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین مردود نے اعلان کر دیا کہ ہم لوگ واپس جا رہے. تو کیوں کیا؟ تاکہ اس وقت مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے اور مسلمان گر جائے، ان کا حوصلہ پست ہو جائے. ایسے موقع پر وہ کریں. وہ چلے گئے، مسلمانوں کے درمیان سیاسی پھیل گئی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صحابہ کرام ہر تک عقیدے کے لوگ تھے. کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کچھ کو مسلمان ہوئے 2-3 ماہ ہوئے تھے، کچھ کو سال ہوا تھا، کچھ 2 سال کو 3 سال کی صحابہ تھے. جو مہاجرین تھے وہ 10-12 سال کے تھے، مگر مدینہ پاک میں تو بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ تھی،
2-3 سالوں کے مسلمان آئے تھے جو مدینہ پاک کے، ان کے دلوں میں تھوڑا بہت خوف پیدا ہوا. آگے تعداد 11,000 کھڑی ہے، تعداد پہلے 1,000 ہے، 1000 میں سے بھی 300 نکل کے واپس چلے گئے جو لڑاکا اور جنگجو لوگ ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب یہاں اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی کی انتہا فرمائی. اللہ نے فرمایا میں تمہارے لیے ملائکہ بھیج دیے، ملائکہ بھیج دیے، اتنے ملائکہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، جنگ لڑیں گے. اب صحابہ عقیدہ دیکھیے محتاج، صحابہ نے کسی ایک فرشتے کو نہیں دیکھا، تلوار سونتے ہوئے کسی ایک فرشتے کو نہیں دیکھا، نہ سامنے آیا. لیکن جب آقا نے فرما دیا کہ وہ فرشتے آ گئے ہیں، وہ تمہارے ساتھ جنگ لڑیں گے، جنگ لڑنے کے بعد تعداد کی بڑھ گئی ہے تو وہ آ کے مقابلہ کریں گے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. اللہ نے نہیں بھیجا ان کو مدد کے لیے، نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو، تمہارے لیے بشارت ہو، تمہیں اطمینان و سکون آ جائے، مطمئن ہو جاؤ. تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے. گروہ صحابہ مطمئن کھڑے ہو جاؤ، تمہیں ٹینشن نہ ہو. اب بدر اور دونوں کی بات ہو رہی ہے، ایک اور شریف کی بات نہیں ہو رہی، بدر شریف اور شریف دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں. تو بدر میں کیا ہوا میں بتا رہا ہوں کہ اب جب کافروں نے لشکر پھیلا دیا اپنا، محسوس ایسے ہوئے 1100 لشکر تھا لیکن پورا میدان کور ہو گیا. ادھر مسلمان 313 کھڑے ہیں. اب بنظر غائب دیکھا جائے تو 313 تو 2 صفوں میں پورے آ جائیں گے، ایک صف بنا لیں گے، 2 بنا لیں گے، صفیں بھی چھوٹی ہوں گی. یہ 100 کی 3 صفیں بن جائیں گی، وہاں 100 کی 12 صفیں ہیں، 100 کی 12 صفیں ہیں، یا 100 کی 2-3 بن جائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ ایسا لشکر بنا دیا، ان کو دھوکہ ایسا دے دیا کہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی لشکر اتنا بڑھا دیا مسلمانوں کو. یہ تو تعداد 313 کی تو نہیں ہے، یہ تو 13,000 کی تعداد کھڑی سامنے. ایسے محسوس ہو مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کوئی انتہا نہیں. تو دور سے محسوس ہو کہ بہت بڑا لشکر جرار کھڑا ہے. اس لشکر جرار کو دیکھ کر بھی کافروں کے دل میں روح مسلمان پیدا ہو گیا، مسلمانوں کا روح پیدا ہو گیا، مسلمانوں کی نصرت پیدا ہوگی کہ مسلمان کھڑے ہیں پوری امت کے ساتھ اور ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں، یہ ہم چھوڑیں گے نہیں. یہ اللہ کی شان، تطمئن قلوبکم، تمہاری دل تسکین ہو. اب کمال دیکھیے صحابہ کرام و تسکین کس سے ہوئی؟ حضور کے الفاظ سے ہوئی یا ملائکہ کو دیکھ کر ہوئی؟ کسی ایک صحابی نے کسی ایک فرشتے کو نہیں دیکھا. اب دوسری بات، فرشتوں کی طاقت سے جان لیجئے کہ فرشتوں کے لیے تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی. ایک فرشتہ 10,000 میں بھاری ہے. اب دیکھیے جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی مردود، ان پر 1000 کے فرشتے آئے تو ٹوٹل 6 آئے تھے. 6 نوجوان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو خبر دی کہ ہم 1000 کے فرشتے ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں. تو 6 فرشتے آئے میدان میں اترے اور پورا کا پورا لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی 1000 پہ مبنی، وہ پورا علاقہ اٹھایا زمین سے اور لا کے پڑک کے نیچے دے مارا. تو ملائکہ کے لیے تعداد کوئی اہمیت نہیں تھی. ایک فرشتہ بھی آ جاتا تو وہ کافروں کے 10,000 میں بھاری تھا. اس کے لیے ایک اشارہ پھونک کافی تھی. فرشتہ پھونک مارتا 100 کا 100 لشکر تتر بتر ہو جاتا. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ ان کے دل کو اطمینان ہو جائے، سکون ہو جائے. فرمایا میں 1000 بھیجا. اچھا نہیں مطمئن ہے، میں 2000 بھیج دیتا ہوں. اب مطمئن نہیں ہو، چلو میں 3000 بھیج دیتا ہوں. 3000 فرشتے جوک در جوک نشان زدہ، ان کے نشان لگے ہوئے ہیں، خوبصورت دستار بند ہو کے آئے ہیں، پگڑیاں پہن کے آئے ہیں تاکہ تم پہچان لو کہ وہ تمہاری طرف سے. میں پہلے میں بعض بیان کیا کہ بعض کا خیال تھا کہ وہ محروم پگڑیاں لال پگڑیاں پہنی ہیں، بعضوں نے کہا پیلی پگڑیاں، بعضوں نے کہا سفید پگڑیاں پہنی ہیں. وہ پگڑی پہن کے نشان زدہ آئے. اللہ نے ان کو ممتاز کر دیا کہ حضور کی خدمت گزار ہوئے. ان فرشتوں کا مقام باقی فرشتوں کے مقام سے بلند کر دیا، میرے رب نے اونچا کر دیا، درجہ بڑھا. تو یہاں اللہ فرما رہے آیت کریمہ کے اندر کہ اے گروہ صحابہ تمہیں تسکین دینے کے لیے، لیکن تسکین کس سے ہو رہی ہے؟ حضور کے الفاظ سے ہو رہی ہے دوستو، حضور کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور یہاں ایک بات یاد رکھنا، تسکین کس کے لیے آئے؟ صحابہ کی، حضور کی تسکین کے لیے نہیں آئے. تو یہ گمان کر لے
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود اقدس کے لیے آپ بھی اطمینان قلبی کے لیے فرشتے آئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ حضور مطمئن ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور کے علم میں موجود ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ نبی کی مدد اللہ کرتا ہے دوستوں، نبی کا مددگار غیر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کوئی بندہ اگر یہ گمان کرے کہ وہ نبی کا مددگار ہے تو نہیں ہے۔ نبی کا مددگار اللہ ہوتا ہے، ہاں وہ لوگوں کو گواہ کر دیتا ہے، ان لوگوں کو وہ چنتا ہے کہ ان کی خوش قسمتی ہے۔ جو آج میدان احد میں صحابہ کھڑے ہیں، یہ ان کی خوش قسمتی ہے، ان کے نصیب کا عروج ہے، ان کے نصیب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، برکت ہے، عنایت ہے کہ اس نے ان تمام گروہوں میں سے ان کو چن لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو چن لیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو چن لیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو چن لیا، مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشائخ المغارب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو چن لیا۔ یہ ان پر اللہ کا احسان ہے۔ نبی کی نصرت کے لیے کسی انسان کی حاجت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو یہ جو فرشتے اترے ہیں، ان کے اترنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اصحاب رسول، نبی پاک کے غلام جو میدان جنگ میں کھڑے ہیں، وہ مطمئن ہو جائیں، ان کے دل میں اطمینان آ جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ دوسری بات یاد رکھو، یہاں ایک خاص بات بیان کروں۔ بہت لوگ کی کہتی ہیں کہ غیر اللہ کی مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو فرشتے اللہ ہے غیر اللہ ہے؟ فرشتے جو مدد کے لیے آ رہے ہیں وہ کون سے آ رہے ہیں؟ وہ غیر اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ اگر اللہ چاہتا، اللہ کے لیے یہ بعید ہے کہ وہ وہاں سے خود ارشاد فرماتا اور کافروں کی صفیں پلٹ جاتی، نصف و نابود ہو جاتے، آسمان سے پتھر برستے، آسمان سے جو ہے وہ ابابیل آ جاتے، آسمان سے مختلف قسم کے عذاب آ جاتے، کہ اللہ کی مدد سے دور ہے؟ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ وہ لوگوں کو بھیجتا ہے مدد کے لیے، انسانوں کی مدد کے لیے انسانوں کو بھیجتا ہے، انسانوں کے ذریعے انسانوں کی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ کسی سے مدد لیتی ہیں تو وہ کفر اور شرک نہیں ہوتا۔ غیر اللہ کی مدد مانگنا شرک ہے، یہ بیان کرنا شروع کرتے نہیں۔ اللہ کی شان ہے، وہ مدد کرتا ہے مگر کسی ذریعے اور وسیلے سے کرتا ہے۔ تو یہاں مدد اللہ کے حبیب کی ہو رہی ہے۔ اللہ کے حبیب سے بڑا مواہد کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ سب سے بڑے مواہد کائنات کے حضور نبی پاک کی ذات بابرکات ہے۔ آپ سے بڑے مواہد کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو حضور کی مدد ہو رہی ہے۔ حضور کا بھروسہ اللہ پر ہے، نبی کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اللہ مدد کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے؟ اپنے مقرر ترین فرشتے بھیج رہا ہے۔ اللہ کا دین ثابت ہو رہا ہے، اللہ کے دین کو جو کامیابی مل رہی ہے، اللہ کا دین کافروں کے دلوں کے اوپر روک قائم کر رہا ہے، مگر اللہ نے مدد کیسے کی؟ فرشتے بھیج۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ غیر اللہ کی مدد شرک ہے، انہیں یہ جاننا چاہیے کہ نبی کی مدد بھی ہوئی تو فرشتوں کے ذریعے ہوئی ہے۔ صحابہ کی مدد ہو رہی ہے، صحابہ کی تطمئن القلوب کے لیے ہو رہی ہے، مگر آپ کون رہے ہیں؟ فرشتے آ رہے ہیں۔ فرشتے آ کر ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، نصرت بھی کر رہی ہیں، ساتھ کھڑے بھی ہوئے ہیں۔ اللہ کی شان۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد ہے مگر صرف اللہ کی طرف سے۔ مدد کسی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کیسے ہو رہی ہے؟ فرشتوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔ مدد فرشتے کر رہے ہیں، فرشتے جنگ لڑ رہے ہیں، تطمئن القلوب کے لیے آئے ہیں، مگر اس مدد کو اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ مدد میری طرف سے ہے، میں مددگار ہوں۔ تو لوگوں عقیدہ یاد رکھو کہ کوئی بھی انسان کو مدد پہنچے، کوئی بھی آسانی پہنچے، تو حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ۔ لیکن وسیلہ کیا ہے؟ انسان وسیلہ مانگتا ہے۔ اب دیکھیے لوگ کتنے لوگوں کو سوال کرتے ہیں کہ وہ میری مدد کر دو، میں مشکل میں ہوں، فلاں میرا کام تم کر دو۔ تو کام کرنے والا وہ بندہ ہے یا اللہ ہے؟
मुसब्बिबुल अस्बाब अल्लाह है, आगे सबब कोई इंसान बन जाता है, ये उसकी शान। अल्लाह ताला बंदों के जरिए अपने बंदों की मदद फरमाता है, ये उसकी शान। वहदहु ला शरीक लहू। यहाँ हुज़ूर सरकार हज़रत अंबिया का बड़ा मशहूर वाक़या है। सरकार बाफ़ मसूद शकील रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, उसने कहा कि हुज़ूर काज़ी अल-क़ुज़्ज़ात जो है, काज़ी वक्त, काज़ी शहर आपका मुरीद है, आपका आशिक है, आपका जानने वाला है। हुजूर फलां काम मेरा फंस गया है, आप निगाह करम फरमाएं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। आप एक लेटर लिख दें मुझे, सिफारिशी खत लिख दें मुझे, ताकि मैं उसको देकर आ जाऊं। तो हुजूर सरकार हज़रत अंबिया ने जो इबादत लिखी वो सुनने के लायक। ये है अकीदा औलिया का, ये है सुलहा का। अल्लाह वालों का अकीदा याद रखो दोस्तों क्या है, वो देखने के लायक है। हुजूर सरकार हज़रत अंबिया फरमाती हैं कि हामिल नुक्ता हाजा को फलां काम है और इसका ये ख्याल है कि ये काम तुम कर सकते हो, मगर हकीकत ये है अगर तुम ये काम करते हो तो करने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन हम तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। और अगर तुम ये काम नहीं करते तो हकीकी मना करने वाली जात अल्लाह की है, हम तुमसे कोई गिला नहीं करेंगे। ये है अकीदा। वमन नसरो इल्ला मिन इंदिल्लाह। ऐ सहाबा, आए फरिश्ते हैं, सामने फरिश्ते खड़े हैं, लड़ने वाले फरिश्ते हैं, मगर मदद अल्लाह की है। कभी मत गुमान करना कि तुम फरिश्तों से सवाल करने बैठ जाओ, फरिश्तों को पुकारने बैठ जाओ, फरिश्तों को बुलाना शुरू कर दो। जब भी बुलाना है अल्लाह को बुलाना है, अल्लाह से सवाल करना है, अल्लाह से मदद मांगनी है। अब वो मदद जहां से मर्जी फरमा दो। हकीकी मददगार अल्लाह है दोस्तों, खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। मेरे वालिद ग्रामी किबला का इस्तेमाल फरमाया करते थे, न कसमी दिहानत न कसमी दहद, खुदा में दिहानत खुदा में दहद। ना कोई देता है और ना कोई दे सकता है, अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही दे सकता है। तो मैंने यह बयान किया कि तत्मीनुल कुलूब था, मगर सहाबा के लिए हुजूर इल्म मुशाहदा में है। हुजूर अल्लाह की मदद को भी देख रहे हैं, हुजूर मलाइका को उतरते भी देख रहे हैं, हुजूर मलाइका को जब लड़ते भी देख रहे हैं। आका का दिल मुतमईन है और सहाबा सिर्फ हुजूर को देख रहे हैं। ये जुमला मतलब याद रखिएगा कि किसी सहाबी ने किसी फरिश्ते को नहीं देखा। सहाबा को सिर्फ सरकार ने कहा कि फरिश्ते आ गए हैं, या रसूल अल्लाह आ गए, फरिश्ते लड़ने के लिए आए हैं, या रसूल अल्लाह लड़ने के लिए आए हैं, फरिश्ते तुम्हारे मददगार हैं, या रसूल अल्लाह मददगार हैं, फरिश्ते जंग लड़ेंगे, या रसूल अल्लाह जंग लड़ेंगे। कुर्बान जाइए, अकीदा क्या दिखा रहे हैं। किसी साहबी ने कहा कि आका मुझे नजर नहीं आ रहे, 700 सहाबा खड़े हैं ना, किसी एक सहाबी ने नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे दिखाइए, और मोर उसी में नौर आइस, मैं अपनी आंखों देखना चाहता हूं। कहा मलाइका कितने खड़े हैं, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। आका ने फरमा दिया, हुजूर फिर आ गए, फिर खड़े हैं, सहाबा मुतमईन हो गए और तत्मीनुल कुलूब हो गया और जंग लड़ना शुरू हो गए। जंग सहाबा ने लड़ी, सहाबा फाते हुए, सहाबा ने कुफार को जहन्नुम हासिल किया और तत्मीनुल कुलूब मिल गया। अब हाल ये था कि वो सामने खड़े हैं और सहाबा को जमाइयां आई सोने की तैयारी कर रहे हैं। सोचिए सामने दुश्मन खड़ा हो, सामने दुश्मन खड़ा हो और आपको मालूम हो कि आज जिंदगी और मौत का मार्का है। मालूम नहीं कि आज की शाम को मैं बचूंगा भी कि नहीं बचूंगा, दोबारा अपने बीवी बच्चे देखना नसीब होंगे कि नहीं होंगे, कोई पता नहीं है। आप मुतमिन हो सकते हैं, लेकिन सहाबा मुतमिन थे। कुर्बान जाइए, हुजूर की जुबान अक़दस में तासीर इत्मीनान इतनी है, आका फरमा देती है तो दिलों के अंदर इत्मीनान चला जाता है, सर तपा तो सारे सहाबा मुतमईन हो जाती हैं, इत्मीनान की इंतहा तक पहुंच जाती हैं। तत्मीनुल कुलूब, या सुन आपकी जात तत्मीनुल कुलूब है, आका आपकी जुबान तत्मीनुल कुलूब है। आप जुबान से शाह फरमा दें तो दिल मुतमईन हो जाते हैं, आप निगाह तरफ फरमा दें तो दिलों को सुकून मिल जाता है। आका आपको सुकून, हुजूर की जात तत्मीनुल कुलूब है, याद रखो दोस्तों। और जिसकी ताल्लुक हुजूर की जात के साथ है वो तत्मीनुल कुलूब है।
جو حضور کی ذات سے متعلق نہیں ہے، آقا کی ذات ہے جس کا تعلق نہیں ہے، اس سے اطمینان قلبی حاصل کبھی نہیں ہوتا. دلوں کا اطمینان حضور کی ذات بابرکات نہیں حاصل. جان لگو بلاخر دعا، اللہ رب العزت ہمیں حضور کے ساتھ گہلا قلبی روابط اتصال فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.